اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سرچ کیا ہوتی ہے، سرچ کیوں امپورٹنٹ ہے، اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں اس کا کیا رول ہے۔ انسان ہمیشہ سے ہی کسی نہ کسی چیز کی تلاش میں رہتا ہے، اس کو سوالوں کے جواب چاہیے، اس کو نئی چیزیں دریافت کرنی ہیں، اس کو کھوجنی ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کی فطرت میں شامل ہیں، اور سرچ بھی ایک طرح سے انسان کی فطرت میں ہی اس کا شمار ہوتا ہے۔ اب تک کے مشہور سائنٹسٹ البرٹ آئنسٹائن کا یہ کہنا ہے کہ آئی ایم ناٹ کلیور، آئی ایم نائدر کلیور اور آئی ہیو اینی اسپیشل گفٹ، آئی ایم جسٹ ویری ویری کیوریس۔ مطلب یہ کہ آئنسٹائن کے مطابق نہ تو وہ بہت زیادہ چالاک تھے، نہ ہی ان کے پاس کوئی خاص گفٹ تھا، وہ بس بہت زیادہ کیوریس تھے، اور جس کی وجہ سے آج انہوں نے جتنی بھی ایجادات کی وہ ہم سب کو آج بھی بینیفٹ دیتی ہیں، اور انسانیت ان کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے ان کی ایفرٹس کی وجہ سے۔ لیکن ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ ہم نے جو بات کرنی ہے وہ سرچ ہے، اور سرچ بیسیکلی ڈپینڈ کرتی ہے انفارمیشن کے اوپر۔ وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح سے سائنس جدت اختیار کرتی جا رہی ہے، ساری کی ساری انفارمیشن جو ہے وہ ڈیجیٹل پہ موو ہوتی جا رہی ہے۔ ڈیجیٹل میں موو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی موبائل ڈیوائسز، آپ کی کمپیوٹر اور آپ کی باقی ساری چیزیں جو ہیں ان سب پہ جو آپ کنیکٹڈ رہتے ہیں وہ ڈیٹا پروڈیوس کرتی ہیں۔ ڈیٹا پروڈیوس کرنے میں آپ فار ایگزامپل ای میل کریٹ کرتے ہیں، آپ اسٹیٹس اپڈیٹ کرتے ہیں، آپ سرچ کرتے ہیں، یہ سب چیزیں ڈیٹا پوائنٹس کہلاتی ہیں، اور یہ ڈیٹا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ڈیٹا بیس میں ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق انسان جتنے بھی اس وقت دنیا میں انسان ہیں وہ ابھی تک مکمل طور پہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ نہیں ہو سکے ہیں، لیکن 2014 میں تقریباً 40% اور تھوڑا سا 40% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ تھے، جو کہ بڑھ کے 2021 میں تقریباً 50% سے زیادہ انسان جو ہیں وہ اب آبادی جو ہے دنیا کی وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہوگی۔ یہ بہت بڑی آبادی ہے، اور یہ بہت بڑی فگر ہے، اس کو ہم شاید کمپریہنڈ نہ کر سکیں، لیکن اگر اس کو ڈیجیٹل ورلڈ میں بات کریں تو یہ تقریباً ڈیٹا پروڈیوس اس کے تحت جو ہوگا وہ آلموسٹ اب جو انسان ہے وہ تقریباً باقی جتنے بھی سورسز ہیں ان سب کے مقابلے میں انسان تقریباً 10 گنا زیادہ ڈیٹا پروڈیوس کر رہے ہیں، اور اس کے لیے بگ ڈیٹا، یہ جو بگ ڈیٹا سائنس کی جو نئی جو انفارمیشن جو ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، یہ اسی لیے ضروری ہیں کہ اتنے بڑے ڈیٹا کو کس طرح سے انڈیکس کرنا ہے، کس طرح سے اس کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے، لوگوں کو رائٹ انفارمیشن کیسے پہنچانی ہے۔ اور یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اس کے لیے، اس مقصد کے لیے بہت سارے سرچ انجنز ابھی تک پچھلے کچھ سالوں میں آئے، اور انہوں نے بہت ساری ایجادات کی، لیکن الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ ان میں سے کچھ ون کیے، کچھ لوز کر گئے، کچھ سرچ انجنز آج ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں، کچھ مرج ہو گئے ہیں، کچھ کا نام چینج ہو گیا ہے، کچھ کی ٹیکنالوجی چینج ہو گئی ہیں۔ ان سب سرچ انجنز میں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو شاید بہت سارے ان میں سے یاد بھی ہوں گے، لیکن اب ان میں سے بہت سارے ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں۔ ان میں ایک سرچ انجن جو کہ گوگل، وہ بظاہر سب سے بہترین ابھی تک چلتا رہا ہے، اور اس کی پرفارمنس، اس کی جو الگوریتمز ہیں اس کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ فیوریٹ سرچ انجن گوگل کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ ہمارا ٹاپک جو موسٹلی ہے وہ ہم سرچ پہ بات کریں گے کہ ہم نے سرچ کی اہمیت کیا ہے۔ سو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر ایس ای او کا رول اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے۔ جب ہم ایس ای او کی بات کرتے ہیں تو ہم اس میں 3 چیزوں کی بات کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو سرچ ہمیں سمجھنی ہے کہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن میں سرچ کا کیا رول ہے، پھر سرچ انجن کا کیا رول ہے، اور پھر سرچ انجن کے ساتھ جو آپٹیمائزیشن کا ورڈ ہے، یہ 3 چیزوں کی اہمیت بہت ضروری ہے۔ تو سرچ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ سرچ کیا ہے، تو سرچ بیسیکلی 2-3 چیزوں میں ہیلپ کرتی ہے۔ سرچ آپ کو کیا بتاتی ہے کہ جب کوئی انسان کوئی چیز سرچ کرتا ہے، اس میں اس کی 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ فار ایگزامپل اس کو یا تو کسی چیز کی ضرورت ہے، جس کو نیڈس کہہ سکتے ہیں انگلش میں، یا ان کو کسی چیز کی چاہت ہے یا وانٹ ہے۔ اگر وہ کسی چیز کو ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں، یا ان کو کسی چیز کی اشد ضرورت ہے، ایمرجنسی ہے یا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں سرچ کی بنا پہ ہوتی ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں ان کو انٹینٹ کہلاتی ہیں۔ یہ جو مقصد ہے بیسیکلی سرچ کا، یہ انٹینٹ کہلاتا ہے۔ انٹینٹ سے مراد کیا ہے؟ انٹینٹ سے مراد نیت یا مقصد۔ فار ایگزامپل اگر آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے تو آپ گوگل پہ جائیں گے اور آپ جا کے ڈاکٹر سرچ کریں گے، یا کلینک سرچ کریں گے، یا ہاسپٹل سرچ کریں گے۔ سو اگر آپ ہاسپٹل چلا رہے ہیں اور کوئی بندہ کلینک یا ڈاکٹر سرچ کر رہا ہے، تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو ڈاکٹر سرچ کر رہا ہے یہ ہمارا ڈائریکٹ آڈینس ہو سکتی ہے،
اور اس کو اگر ہماری انفارمیشن مل جائے تو یہ چل کے ہمارے پاس علاج کے لیے آ سکتا ہے اور ڈاکٹر سے بات کر سکتا ہے. اگر اسی طرح سے آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ جا کے سرچ کریں گے کہ ریسیپیز کیا ہیں. اگر آپ کو ریسیپی فار ایگزامپل چائنیز ریسٹورینٹ ڈھونڈنا ہے یا آپ کو کانٹیننٹل ریسٹورینٹ چاہیے, آپ وہ سرچ کریں گے اور آپ کو گوگل ریزلٹس دکھائے گا, یا کوئی بھی سرچ انجن جو آپ جس پہ آپ سرچ کر رہے ہیں وہ آپ کو اس کے اگینسٹ ریزلٹس دکھائے گا, اور آپ کو رائٹ انفارمیشن جب اس پہ آپ کو مل جائے گی آپ اس کو کنزیوم کریں گے. ان دونوں ایگزامپلس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے انٹینٹ, کہ سرچ کرنے کا مقصد کیا تھا. آپ کو بھوک لگی تو آپ نے ریسٹورینٹ سرچ کیا, آپ کو بیماری کا پتہ چلا یا آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت پڑی تو آپ نے انفارمیشن کا سرچ کیا. اسی طرح سے اگر آپ فار ایگزامپل کوئی نیا موبائل سرچ کرتے ہیں یا اس کے فیچرز یا اس کی پرائسز سرچ کرتے ہیں, آپ کو کسی موبائل لینے کا شوق ہوا یا آپ کو ضرورت تھی تو آپ نے اس کے بارے میں انفارمیشن ایکسٹریکٹ کی ہے. یہ جو انٹینٹ یا مقصد ہے بیسیکلی یہ بہت امپورٹنٹ ہے مارکیٹنگ کے اندر. اس انٹینٹ کو مارکیٹرز جو ہیں وہ اس کو انفارمیشن کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے اپنی مارکیٹنگ کیمپینز اس کے اوپر ڈرائیو کرتے ہیں. وہ مارکیٹنگ کیمپینز کیا کرتی ہیں, وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنی انفارمیشن کو لوگوں کی نیڈس یا وانٹس کے تحت ڈھال لیں تاکہ جو لوگ سرچ کریں آپ ان کو وہی پرووائڈ کریں. سو کیسا ہوگا کہ اگر آپ کو پہلے سے ہی یہ بتا دیا جائے کہ اگر آپ نے کوئی ڈیجیٹل پہ بزنس کھولنا ہے تو آپ کو جو لوگ سرچ یہ کر رہے ہیں تو آپ ایگزیکٹلی یہی پرووائڈ کر دیں کیونکہ اس کی ڈیمانڈ ہے. بہت سارے بزنسز کو آف لائن ورلڈ میں یہ سہولت میسر نہیں ہے. آپ دکان کھولتے ہیں, آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے, کوئی چل کے آئے گا اندر دکان کے تو آپ اس کو سیل کریں گے. لیکن ڈیجیٹل میں آپ کے پاس یہ سہولت موجود ہے کہ آپ یہ جان سکتے ہیں کہ کس طرح سے سرچ کام کرتی ہے اور اس سرچ کے تحت آپ اس کو انفارمیشن کیسے ڈال سکتے ہیں اور اس کو کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. کسی بھی انفارمیشن ویب سائٹ پہ جو انفارمیشن کے چینلز ہیں وہ 3-4 چینلز میں ڈیوائڈڈ ہیں. جب لوگ آپ کو سرچ کرتے ہیں اس میں موسٹلی جو 4 بڑے چینلز ہیں ان میں سرچ, سوشل, ریفرل یا ڈائریکٹ, یہ 4 چینلز ہیں جو کسی ویب سائٹ میں بھی آپ کو ہیلپ کرتے ہیں جہاں سے آپ کو ٹریفک آتی ہے. اب چینلز انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ چینل میں سب سے بڑا چینل جو ہے وہ سرچ ہونا چاہیے. اگر آپ کی ٹریفک سرچ سے آ رہی ہے تو وہ آپ کو بڑی کوالیفائڈ ٹریفک کہلائے گی, کیونکہ آپ کی ٹریفک آپ کو ڈھونڈ کے آ رہی ہے. جن کو ڈھونڈ کے جو آ رہی ہے یا تو ان کو کوئی ضرورت ہے یا تو ان کو کوئی چاہت ہے. اگر آپ اپنے بزنس کو ان کی ضرورت یا ان کی چاہت کے مطابق ڈھال لیں, آپ ان کی نیڈس اور وانٹس کو پورا کرنا شروع کر دیں تو آپ کے لیے بہت مواقع ہوں گے کہ آپ ان کو کنورٹ کر لیں, بجائے اس کے کہ آپ کسی اور بزنس کو فار ایگزامپل کسی اور چینل پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ نہیں پتہ کہ فیس بک میں اگر کسی نے لاگ ان کیا تو کیا اس کو کھانے کی ضرورت تھی یا کیا اس کو ڈاکٹر کی ضرورت تھی. اس نے اپنے دوستوں سے کنیکٹ کرنے کے لیے لاگ ان کیا, یا اس نے اپنی فوٹو اپڈیٹ کرنے کے لیے لاگ ان کیا, یا اس نے اسٹیٹس اپڈیٹ کرنے کے لیے لاگ ان کیا. وہ انٹینٹ موجود نہیں ہے. وہ انٹینٹ آپ کو سرچ میں ملے گی اور اسی لیے سرچ بہت اہمیت کی حامل ہے. کسی بھی ویب سائٹ میں اگر آپ چینلز وائز ٹریفک وائز دیکھیں تو سب سے بڑا رول جو ہے وہ آرگینک سرچ کا ہوتا ہے. اگر آپ کی ویب سائٹ میں آرگینک سرچ سے ٹریفک نہیں آ رہی تو آپ لوز کر رہے ہیں. اور اس لیے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم سرچ کو انڈرسٹینڈ کریں, سرچ کو یہ سمجھیں کہ کس طرح سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں اس کی اہمیت ہے اور ہم کس طرح سے اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں اپنی مارکیٹنگ کیمپینز کے اندر. اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ باقی چینلز کون سے موجود ہیں, لیکن یہ بہت اہمیت کی بات ہے کہ اگر آپ کو سرچ نہیں پتہ تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ اوور آل ایز اے اسٹریٹجی آپ کی اسٹریٹجی فلاپ ہو سکتی ہے یا آپ مس کر جائیں گے کہ جو آپ کو ایک اتنا امپورٹنٹ فیکٹر, اتنا امپورٹنٹ پہلو جس میں آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور آپ کیا دے رہے ہیں, اگر ٹوٹل ڈفرینس ہے تو آپ لوز کریں گے. جو بالکل ایگزیکٹلی نیڈز اور وانٹس کے مطابق لوگوں کی انفارمیشن دے گا وہ ون کر جائے گا.